الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ ظلم ابن زیاد کا نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اس راز سے واقف ہیں زمانے والے لائٹیں جلاؤ سارے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے ارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانا حسنین کریمین احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کا عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ آج 12 تاریخ ہے، 10 محرم گزر گئی۔ آج ہم سنیں گے اور پڑھیں گے کربلا کے بعد کیا ہوا تھا۔ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگرے را زینب۔ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جواب زینب جواب زینب۔ 10ویں محرم کی شام ڈھلی، رسول اللہ کا پورا گلشن پتی پتی اس کی بکھر گئی، ٹہنی ٹہنی کٹ گئی، ایک ایک ثمر بلکہ رسول اللہ کا پورا گھر کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے نظر ہو گیا۔ 10ویں محرم کو امام عالی مقام نے اپنا سر کٹا کر اسلام کی کشت میں ملا کر بقول علامہ اقبال بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است۔ میرے امام نے اپنے جگر کا، اپنے نور نظر کا، پورے گھر کا خون دے کر اسلام کو زندہ اور پائندہ کر دیا۔ شام ڈھل چکی، پورا کنبہ کٹ چکا، حضرت امام علی مقام نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رہتی دنیا تک بڑی بڑی تہذیبیں آئیں گی، بڑے بڑے واقعات ہوں گے، اور ہوئے، بڑے بڑے ملک اجڑ گئے، شوکت و شام فر بغداد رفت، ستوت از غرناطہ ہم از یاد رفت۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا شام میں مسلمانوں کی حکومت تھی، بغداد بستہ تھا، صدیوں جس غرناطہ پر مسلمانوں نے حکومت کی تھی
وہ آج قصہ اور افسانہ بن چکا ہے۔ کسی کو یاد نہیں کہ کوئی شامی حکمران بھی تھے، کسی کو یاد نہیں کہ غرناطہ پر ہم نے صدیوں حکومت کی تھی، نام نشان مٹ گئے۔ لیکن میرے اقبال کہتے ہیں کار ما از زخمش لرزاں ہنوز، مگر میرے حسین کے زخموں سے جو خون نکلا ہے اس نے ایسے تاروں کو چھیڑا ہے، صدیاں گزر گئیں آج تک وہ جذبہ سلامت ہے۔ جو آگ لگا گئے ہو تم، لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، شاخ تمنا ہری ہے ابھی جلی نہیں۔ اسی لیے میرے امام کو زمانہ بھلا نہیں سکا، صدیاں گزر گئیں، بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، ختم ہو گئے، لیکن امام حسین کا نام جوں کا جوں ہے، بلکہ جوں جوں سورج چڑھتا جا رہا ہے ذکر حسین بڑھتا جا رہا ہے۔ اب شام ہوئی 10ویں محرم کی، امام عالی مقام نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کے دیدار میں اپنے نانا جان کی پیار میں سارا کنبہ لٹا دیا، راہ خدا میں کٹا دیا۔ بقول میاں محمد بخش، حسن تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے، حسن تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے، سر دتے پر سی نہیں کیتی، سر دتے پر سی نہیں کیتی تے خوشیاں کر کر چل دے۔ اف نہیں کی، 10ویں محرم کی شام آ گئی، میرے امام نے اپنا کام مکمل کر دیا، اپنا سر کٹا کر اسلام کو سر بلند کر دیا۔ اب معاملہ آگے کا ہے، تو لکھنے والا لکھتا ہے کتاب عشق دو بابست، اللہ کی محبت کی کتاب کے 2 باب ہیں، اللہ کی محبت کی کتاب کے چیپٹر ہیں 2۔ ایک باب امام عالی مقام نے اپنے خون سے لکھا، یہ مکمل ہو گیا، لیکن ایک باب باقی ہے، کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی، اب تکمیل باقی تھی۔ اب بیٹے بھی سارے گئے، بھتیجے بھی سارے گئے، بھانجے بھی گئے، صرف ایک بیٹا جو بیمار ہے، لاچار ہے، ہاتھ پاؤں میں زنجیروں کی چھنکار ہے، یہ زین العابدین بیمار ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے تو یہ داستان نہیں نہ لکھنی، اب کون لکھے گا؟ جو ادھورا ہے، جو باب ابھی نہیں ہوا پورا ہے، وہ کیسے لکھا جائے گا؟ تو کہنے والے نے کہا کتاب عشق 2 بابست، کربلا و دمشق، اللہ کی محبت کی کتاب کے باب ہیں 2، ایک کربلا دوسرا دمشق، یکے را حسین رقم کرد دیگرے را زینب، ایک میرے حسین نے اپنے خون سے مکمل کیا اور دوسرا باب سیدہ زینب بنت علی نے
اپنی صدا سے، اپنی وفا سے، اپنی حیا سے، اپنی جرت سے لکھا۔ امام حسین نے کنبہ مدینے سے اٹھایا تھا، کربلا تک پہنچایا تھا، اور سیدہ زینب نے کربلا سے مدینے تک پہنچایا تھا۔ گویا بھائی لایا تھا، بہن بچا ہوا کنبہ یہاں سے اٹھایا، دمشق سے ہوتے ہوئے مدینے تک پہنچایا۔ کردار بنے دو، ایک بھائی کا کردار اور ایک بہن کا کردار۔ جو بھائی کا کردار ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن وہ اتنا مشکل نہیں جتنا بہن کا کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب میرے حسین کربلا میں آئے تھے تو عباس جیسا ویر ساتھ کھڑا تھا، علی اکبر جیسا بیٹا میرے حسین کا سہارا تھا، اون و محمد جیسے بھانجے تھے، قاسم جیسا کڑیل جوان بھتیجا سامنے کھڑا تھا۔ میرے حسین کے اتنے سہارے تھے، لیکن جب باری سیدہ زینب کی آئی تو سہارا کوئی بھی نہیں تھا۔ تنہا سید زادی، اکیلی مولا علی کی شہزادی، اگر حسین نبی کے سینے پہ لیٹا ہے تو سیدہ زینب بھی نبی کے سینے پہ کھیلتی رہی ہے۔ اگر حسین نے کاندھوں پہ سواری کی ہے تو سیدہ زینب نے بھی نانے کے کاندھوں کی سواری کی ہے۔ اگر حسین کے پاس نانے کی دستار تھی، باب علی کی تلوار تھی، تو سیدہ زینب کے پاس اماں زہرا کی چادر تھی۔ کردار دونوں مشکل ہیں، لیکن بی بی پاک کا کردار وہ بڑا ڈاڈا مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نہ رہا، نہ بھائی رہا، نہ بھتیجے رہے، شجر کی ٹہنیاں کٹ چکیں، پھول سارے مسلے گئے، چھتیں گر گئیں، دھوپ ہی دھوپ، اوپر دن کا اجالا نہیں، کالی سیاہ رات ہے، ہر طرف درندوں کی بارات ہے، اکیلی تنہا سید زادی کی ذات ہے۔ آپ خود سوچیں، جس ماں کا ایک بیٹا سامنے بے گورو کفن پڑا ہو، دشمنوں کے نرغے میں ہو، ماں وہاں موجود ہو، تو ماں کا کلیجہ ویسے ہی پھٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو اپنے دو بیٹے سگے سامنے کٹے پڑے ہیں، اون و محمد، گلشن سارا اجڑ گیا، اوپر دشمن، اور دشمن بھی دنیا کا کمینہ ترین دشمن۔ کہتے ہیں اگر دشمن عقل مند ہو تو خیر ہوتی ہے، اور جب دشمن کمینہ ہو، گندا ہو، نیچ ہو، میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا۔ اللہ کرے کوئی نیچ نہ ملے، دشمن ہو نسلی اور اصلی ہو، شالا کوئی نیچ دشمن نہ ہوئے، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہیں پایا، کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا۔ رات ہوئی، نیچ اتنے، ایک طرف میرے پاک حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، دوسری طرف خیموں کو آگ لگا دی،
رسول اللہ کی بیٹیاں، ادھر لاشیں، ادھر گھوڑے دوڑ گئے، بند ٹوٹ گئے، سند ٹوٹ گئے، مٹی اڑتی رہی، اور میرے نبی کی آل رسول اللہ کی شہزادیاں پٹے پرانی چادریں چیتھڑے لپیٹ کے پردہ دار بن کے بیٹھی ہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، جن کے گھر جبریل بھی بے اجازت نہیں آتے، آج امت نے ان بیویوں کو قیدی بنا لیا۔ قیدی تو کافر بنتے ہیں، ان نیچوں نے نبی کی اولاد کو کیا سمجھا، کیا جانا۔ امام زین العابدین گلے میں طوق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں۔ اب سیدہ فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب اٹھیں، جب دیکھا چاروں طرف درندوں کا بھٹ ہے، ایک جوان عورت ہے جس نے لاشوں کا بھی پہرا دینا ہے، محمد عربی کی بیٹیوں کی عزت کا بھی پہرا دینا ہے۔ جوں جوں رات ڈھلتی گئی، ہوا چلتی گئی، کہنے والے نے حق ادا کیا۔ اس نے کہا، لوگو دیکھو یہ کون ہے جو بچی کھچی چادریں لپیٹ کر، سمیٹ کر، آنسوؤں کو چھپا کے، ادھر بیٹوں کی لاشیں، ادھر بھتیجوں کی لاشیں، لمبی قطار ہے شہیدوں کی، اور ادھر مٹی اور خون میں لپٹا ہوا جنتیوں کا سردار ہے۔ ایک بھائی کا لاشا ہی کم نہیں تھا، مگر یہاں تو پورا کنبا کٹا ہوا ہے۔ اب بی بی نے حوصلہ کیا، حوصلہ کر کے اٹھی، کہا اگر کوئی نہیں تو پھر میں سہی۔ تلوار مولا علی کی ذوالفقار ہاتھ میں سنبھالی، اور پکڑی تلوار، سینے پہ پتھر رکھ کے کہا، رات جیسے کٹے رات تو کاٹنی ہے۔ اس بی بی نے تلوار کو اٹھایا، کبھی بیویوں کی طرف آئیں، کبھی شہیدوں کی طرف جائیں، ادھر سسکیاں، کبھی شہر بانوں کو چپ کرائے جو تخت بخت چھوڑ کے آئی تھی۔ یاد رکھو، آنکھوں میں آنسوؤں پہ رونے پہ پابندی کوئی نہیں، آنسوؤں پہ پابندی کوئی نہیں، نہ یہ گناہ ہے، لیکن جن کے دل پہ پتھر پڑتے ہیں صدائیں تو نکلتی ہیں۔ اب بی بی کبھی سکینہ بی بی کو پیار کرے، کبھی فاطمہ کو چپ کرائے، بچیاں اٹھ اٹھ کے بابا کی لاش دیکھیں، مگر سیدہ تسلیاں دیتی، انہیں بٹھاتی، صبر کی تلقین کرتی۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی صبر، پردہ نہیں انہوں نے چھوڑا، با پردہ جس حالت میں بھی رہیں با پردہ رہیں، جو بھی کیفیت بنی صبر نہیں چھوڑا۔ مگر صبر کہاں آتا ہے؟ جن کے سارے کٹ گئے، مٹی میں اٹ گئے، ان سے کوئی پوچھے، مگر پھپھی اماں چپ کرائے، جا جا کے سب کو بٹھائے۔ کبھی ڈر سے بچیاں سہم جائیں، کسی وحشی کا سایہ، نہ کوئی اپنا نہ پرایا، واہ خدایا تو نے کس منزل پہ پہنچایا۔ مگر اس منزل پہ بی بی نے مردوں سے بڑھ کر جو کام کیا، تو کہنے والے نے قلم اٹھایا، کہا لوگو جواب مریم جناب زہرا۔ کائنات میں ایک عورت آئی تھی جس کا نام حضرت مریم سلام اللہ تھا، جس بی بی نے جب عیسیٰ نبی کو گود میں لیا،
کسی نے پتھر مارا، کسی نے گالی دی، کسی نے تالی بجائی، شور مچا۔ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ زمان تھی، اس دنیا کے اندر اس کی بڑی شان تھی، دنیا مریم سلام اللہ علیہا کی عزت پہ قربان تھی۔ تاریخ نے صدا دی، کہا لوگو اب قیامت تک مریم جیسی عورت دنیا میں نہیں آئے گی، مریم جیسی عورت دنیا میں نہیں آئے گی۔ لیکن جب میرے نبی کے گھر میں، رسول اللہ کے آنگن میں حضرت سیدہ زہرا نے آنکھ کھولی، جب میرے نبی نے اٹھ کر بیٹی کا استقبال فرمایا، 3 دن میرے نبی کی بیٹی جب بھوکی پیاسی حسن حسین کو کھلا رہی ہیں، قرآن سکھا رہی ہیں، علی کا گھر سنبھال رہی ہیں، تو اقبال کہتا ہے مادراں مادر مرکد پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے جس نے رسول اللہ کی ایک مہمان کی خاطر اپنی چادر بیچ ڈالی، کہا سلمان بابا یہ چادر لے جا، کسی کو دے کے کوئی اناج لے کے آ، میرے بابے کا مہمان بھوکا نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو روئی تو مصلی پہ روئی، جو سوئی تو مصلی پہ سوئی، جس کے آنسو جبریل اٹھائے عرش کے سینے پہ ٹکائے۔ علامہ اقبال جیسا بندہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے اگر اللہ نے نہ روکا ہوتا، اگر نبی کی شریعت نے نہ ٹوکا ہوتا، گردے تربتش گردید میں، فرمایا زہرا میں تیری قبر پر سجدوں کی برسات کر دیتا۔ اقبال کہتا ہے گردے تربتش گردید میں، ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی، اے سیدہ زہرا میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ سجدہ بر خاک او پاشید میں، ساری دنیا رب کو سجدے کرتی، اگر مجھے میرا رب اجازت دیتا تو میں تیری قبر پر سجدے کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ نے قلم اٹھایا، کہا لو مریم کا جواب آ گیا۔ جواب مریم جناب زہرا۔ فرمایا عورت کی تاریخ حضرت مریم پر ختم ہو گئی تھی کہ اس جیسی عورت دنیا میں نہیں آئے گی، لیکن حضرت مریم کا جواب حضرت جناب زہرا آ گئی۔ اب حضرت زہرا کے بعد لکھنے والوں نے قلم خشک کر دیا، کہا اب زہرا کا جواب قیامت تک نہیں آئے گا، نہ کوئی دوسری فاطمہ آئے گی، نہ حسن حسین آئیں گے۔ لیکن جب 10ویں محرم کی شام ڈھلی، وہ طوفانی آندھی چلی، ایک تنہا زہرا کی بیٹی سیدہ زینب نے تلوار بابے والی سنبھالی، مقتل کربلا کا جب چکر لگایا، کربلا سے دمشق، دمشق سے مدینے تک جب بی بی چلی، تو پھر لکھنے والوں نے پھر قلم اٹھا لیا اور کہا جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب۔ لوگوں سیدہ زہرا کا جواب بھی آ گیا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب، جواب زینب۔ اب قیامت تک
حضرت زینب کا جواب کوئی نہیں آئے گا۔ اب 10ویں کی رات گزری، کالی سیاہ رات، رسول اللہ کی نواسی، مولا علی کی شہزادی، حسنین کریمین کی عفت مآب بہن، کٹے پھٹے دل کے ساتھ تلوار کو اٹھایا، سر کو چھپایا، پورے کربل کے مقتل کا چکر لگایا، کبھی بی بی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کہتے ہیں تھک کے جو بیٹھی بی بی اسی تلوار کے دستے پہ سر رکھا، اونگ آئی، کیا دیکھا؟ ایک گھڑ سوار ہے، بڑی تیز رفتار ہے، سیدھا مقتل کی طرف آ رہا ہے۔ بی بی نے خواب میں صدا دی، آنے والے رستہ بدل، رستہ بدل۔ ادھر رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ابھی زینب سوئی نہیں، جاگ رہی ہے۔ کہتے ہیں آنے والے نے سر کو چھپایا، چہرے کو چھپایا، اب مقتل کی طرف آیا، اس نے گھوڑے کو دوڑایا مگر وہ رکا نہیں، وہ رکا نہیں۔ کہتے ہیں جب بی بی نے صدا دی، میں کہتی ہوں رک جا، تو رکتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں خواب میں سیدہ زینب نے دی صدا، تلوار نکالی، کہا جانتا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، بابا میرا حیدر کرار ہے، لیکن آگے آنے والا رکا نہیں۔ جب بی بی نے تلوار کھینچی، اس نے چہرے سے پردے کو ہٹایا، کہا بیٹی زینب اگر تیرا بابا حیدر کرار ہے، نظر کو اٹھا، سامنے تیرا بابا حیدر کرار ہے۔ دیکھا بابے کے چہرے کو، کہا لجپالا اب آئے ہو، نہ کوئی پتی بچی نہ کوئی پھول رہا، تب کہاں تھے بابا جب نبی کی امت ان کو کاٹ رہی تھی؟ کہا زینب میں تیری مدد کرنے نہیں آیا، میں تجھے صبر کی تلقین کرنے آیا ہوں۔ فرمایا میں تجھے صبر کی تلقین کرنے آیا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو خواب تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے پچھلے جمعے پر آپ کو 2 حدیثیں سنائی تھیں۔ حضرت ام سلمہ نے میرے نبی کو خواب میں دیکھا تھا، چلو یہ تو مولا علی کا خواب تھا، لیکن میرے نبی کا خواب، میرے نبی نے کہا تھا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ میں مجھے ہی دیکھا۔ میرے نبی پاک 10ویں محرم کی شام ڈھلی، حضرت ام سلمہ کے خواب میں آئے، میرے نبی کی داڑھی میں مٹی، زلفوں پہ مٹی، گرد آلود چہرہ۔ حضرت ام سلمہ نے کہا لجپالا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میری امت نے میرے بچے مار ڈالے۔ بلکہ گنج شکر فرید آپ نے اپنے ملفوظات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب نامی محرم کی رات آئی، ایک شہزادے علی اکبر کو جب میرے پاک حسین نے بھیجا، علی اکبر جا مقتل کا چکر لگا کے آ، دیکھ کے آ کیا صورتحال ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے، دیکھا کہ ایک عفت مآب، عزت مآب پردے دار خاتون ہے جو بیٹھی کنکر چن رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، وہ کربلا میں کیسے آ گئے؟ یہ ممکن ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہو؟ اس میدان میں کیا کر رہی ہو؟ تو جواب ملا بیٹے پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے،
میرا بابا مصطفیٰ ہے، میرا نام سیدہ زہرا ہے۔ پچھلی رات سے بھی دکھ بھری یہ رات، سید زادی ساری رات پہرا دیتی رہی۔ دن چڑھا، سورج کانپتا کانپتا نکلا۔ مورخین محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں 11ویں محرم کا سورج جب نکلا تو سورج ایسے تھا جیسے خون ٹپک رہا ہے۔ جس پتھر کو ہاتھ لگاتے تھے اس کے نیچے خون ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ گویا اللہ نے بتایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ او ظلم کمانے والو، تم نے بڑا ظلم کمایا۔ آغاز نہ دیکھ، انجام دیکھ، ابتدا نہ دیکھ، انتہا دیکھ، اختتام دیکھ، نتیجہ جب نکلے گا اپنا بھی حشر دیکھنا، ان کو بھی حوض کوثر پہ دیکھنا۔ 11ویں محرم آ گئی، رسول اللہ کے اس عظیم المرتبت خاندان پر جن کا نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا، نہ کوئی آ کے دفنانے والا، اس کو کہتے ہیں شالا اے پردیسی کوئی نہ تھی وے، شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، تے ککھ جنا تو بھارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے، تے لالاں دے ون جارے تاڑی مار اڑانا باہو، اسی آپے اڈن ہارے۔ سوچو ذرا یہ کون ہیں، یہ کس کے بچے ہیں؟ وہ جھوٹے نہیں، سارے سچے ہیں۔ تم نے سنا نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے پر کہ مولا علی خود آئے۔ جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو یہاں مولا علی نے ڈیرا لگایا اور کہا لوگو، خود مولا علی نے کہا یہاں ایک خاندان آئے گا، قتل ہو جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ فرمایا ادخلوا الجنت بغیر حساب، نہ کفن ہے نہ دفن ہے۔ آج وہ دنیا کے کتے خوشیاں منا رہے ہیں، میرے نبی کی آل رو رہی ہے۔ ڈبو گئے یزیدی میرے نبی کی ساری امت کو۔ ہندو تانے دیتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے اپنے نبی کا شہزادہ قتل کر ڈالا۔ وہ ہندو کہا کرتے تھے حسین گر بھارت میں اتارا جاتا، حسین گر بھارت میں اتارا جاتا، چین زہرا کا یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ وہ تو مسلمان تھے جنہوں نے قتل کر ڈالا، ہندو بھاشا میں اسے ماتھر بھگوان پکارا جاتا۔ ڈبو گئے، ایسا ظلم حضور کی امت پر ان یزید پلید کے حواریوں اور یزیدیوں نے کیا، اب قیامت تک یہ داغ نہیں دھلے گا۔ کہا نکالو ان کو، قیدی بنا لی گئی آل میرے نبی کی، مسلمانوں کے ہاتھوں نبی کی آل قید ہو گئی۔ حضرت عابد بیمار، سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں توق۔ اب کہا گیا لے کے چلو ان قیدیوں کو۔ اب قافلہ جو چلا، اب نکلے جب کربلا سے، دیکھا جب کہیں بہن بھائی کا لاشا، کہیں بھتیجے کا لاشا، سیدہ زینب نے دیکھا اپنے بچوں کے لاشیں، بھانجے بھتیجوں کے لاشیں۔
بی بی سہ گئی، لیکن جب ویر کے لاشے پہ آئی، جگر پھٹا بی بی کا۔ اب کس کو سناتی، کس کو بتاتی؟ شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، تے ککھ جنا تو بھارے، بہن بھائی کے کٹے پھٹے لاشے پہ آئی، مٹی میں اٹا ہوا، خون میں ڈوبا ہوا، اور دل اس وقت اور بھی دکھا جب دیکھا تن کہاں ہے، سر کہاں ہے۔ کہا پیارے قسمت تو دیکھ اپنی، دھڑ یہاں پڑا ہے، سر کہاں کھڑا ہے۔ کل تک تیرے کپڑے امیر عمر منگواتے تھے، جنت سے تیرے لباس آتے تھے، دیکھ پیارے نانا تیرے لاڈ اٹھاتے تھے، لیکن آج کیا حالت ہے، نہ کفن نہ دفن۔ وہ پنجابی والا کہتا ہے سیدہ زینب نے کہا ہوگا کہ دوش نہ دیویں ویر میرے تے، دوش نہ دیویں ویر میرے تے اج بہن تیری مجبورے، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، تے اتھو شہر مدینہ دورے۔ مجبور سے کہیں وہ مجبور نہ سمجھ لینا جو ہم مجبور ہیں، یہ نہ سمجھ لینا جیسے کوئی وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو ساری طاقتیں دی تھی، اگر اشارہ کرتے تو پوری کائنات قدموں میں آ جاتی، پوری کائنات قدموں میں آ جاتی، لیکن امتحان بڑا تھا اس لیے انہوں نے صبر کیا۔ بے کورو کفن لاشے، دکھ ہی دکھ اب کس کو سنائے، کون سنے؟ اب سیدہ زینب بنت علی نے ویر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر، امام ابن کثیر نے لکھا، اب بی بی نے رخ مدینے کی طرف کیا اور فرمایا یا محمد، ہائے ہائے، صدا بھی دی تو کس کو دی؟ اب کربلا میں کیا رخ مدینے کی طرف، یا محمد ھذا حسین، نانا دیکھ یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرا نور العین ہے، ھذا حسین مزمل بالدماء، نہ کوئی کفن ہے نہ دفن ہے، ھذا حسین مزمل، چادر دیکھ میرے ویر کی نانا، بالدماء خون کی چادر ہے، مٹی کا کفن ہے، تیری بیٹیاں قیدی ہیں۔ اب جب گزرے کربلا سے حضرت امام زین العابدین بابے کے لاشے پہ پہنچے، اب کس کو صدا دیتے؟ انہوں نے بھی رخ مدینے کی طرف کیا اور منہ سے جو صدا نکلی، تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ اب سید کھڑا ہے بابے کے لاشے پہ اور رخ مدینے کی طرف کیا اور کہا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم، نانا دیکھ رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین
اب رویا سید بلایا نانے کو روتے روتے جب بے سدھ ہوا اب ہوا کو صدا دی ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہ النبی المحترم او سویرے کی ٹھنڈی ہوا مدینے جا ہمارا حال سنا. یہ تو عربی تھی، میرے فرید نے اس کا ترجمہ کیا. حضرت خواجہ غلام فرید نے حضرت امام زین العابدین کے اس شعر کا ترجمہ کیا. جب سید بولا کہا باد صبا سوے روز تے آکھی اج اکھ وچ باقی نیر نہیں سی انگ نہیں سی اے جا کوئی خالی جیں وچ لکھ لکھ تیر نہیں سی باجو ذات تہاڈی دے کوئی حال ونڈو سنگ سیر نہیں سی سید کوہن فوق گھنے اج طاقت تے تقریر نہیں سی یا رحمت للعالمین. مبارک ہو سنیو، تمہیں مبارک ہو. آج 14 صدیوں کے بعد ہمیں جب بھی دکھ پہنچتا ہے ہمارا رخ بھی مدینے کی طرف ہو جاتا ہے. اوے یہ کربلا والوں کا سبق ہے، یہ کربلا والوں کا طریقہ ہے. کربلا والوں نے کربلا میں نانا مصطفیٰ کو پکارا ہے. یہاں رک کر میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو امام زین العابدین کے بارے میں نہ تھوڑا سا بتاؤں، اس سید کے بارے میں نہ تھوڑا سا سن لے جو کربلا کا اکیلا گواہ ہے، جو بچ گیا ابن علی المرتضیٰ ہے، جس کا بابا امام حسین سید الشہداء ہے. 40 سال سید مدینے میں رہا ہے. کربلا کے بعد امام زین العابدین کتنے سال رہے؟ تھوڑا عرصہ نہیں، کہتے ہیں 40 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ سید مسکرایا ہو. حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں، بیٹے حضرت امام زین العابدین کے، کہتے ہیں ہم نے مدت گزاری اپنے بابا کے گھر میں، جب دیکھا بابے کو روتے ہی دیکھا، نماز پڑھتے روتے، وضو کرتے روتے، حتیٰ کہ جب اذان سنتے تو روتے. امام محمد باقر فرماتے ہیں ایک دن میں نے ہمت کی اور میں نے کہا بابا زندگی گزری تیرے کوچے میں، لوگوں کے گھروں میں بہار آئی، خوشی آئی، لیکن رہے تو ابھی کانا یبکی لیلاً و نہاراً، تو دن پہ بھی روتا ہے، رات کو روتا ہے، اذان سنتے ہو روتا ہے. 40 سال سید مسکرایا نہیں. ساغر صدیقی نے کہا تھا جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم پھر کبھی ان کو نہ ہنستے دیکھا، پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا، خون بادل سے برستے دیکھا، اب کہاں اشک ندامت ساغر، اب تو آستینوں کو ترستے دیکھا. یہ باہر کی نہیں اندر کی بیٹا بتا رہا ہے. امام محمد باقر کہتے ہیں جب اذان ہوتی بابا کی ہچکی لگ جاتی، جب قرآن پڑھتے تو روتے، آنسوؤں سے مسلح تر ہو جاتا.
میں نے ایک دن کہا بابا اتنا کیوں روتے ہو؟ اتنا کیوں روتے ہو؟ بٹھایا باپ نے، کہا محمد باقر بیٹا تو میرے ساتھ نہ تھا، اگر تو میرے ساتھ ہوتا تو مجھ کے بڑھ بڑھ کے روتا۔ تو کہتا ہے میں اذان سن کے کیوں روتا ہوں؟ فرمایا باقر تیرے لیے اذان یہاں ہوتی ہے، میرے لیے کربلا میں ہوتی۔ جب 3 دن کے پیاسے میرے بڑے بھائی علی اکبر نے فجر کی اذان میدان کربلا میں دی تھی تو ریت کے ذرے بھی اٹھ اٹھ کے استقبال کرتے تھے۔ تو کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں کیوں روتا ہوں؟ پر میں جب میں قرآن کھولتا ہوں تو میرے بابے کی آخری تلاوت مجھے یاد آ جاتی ہے، پانی تکتا ہوں مجھے اپنے بھائی علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ یاد آتا ہے جو رہنا ساتھ کا، یاد آتا ہے جو رہنا ساتھ کا، زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا۔ میرے بیٹے جب مدینے سے چلا تھا پورا گھر تھا، پورا محمد نگر تھا، جب واپس آیا تھا تو اکیلا تنہا آیا تھا۔ میں کس کا باغ دیکھوں، میں کس کی بہار دیکھوں؟ مدتیں ہو گئیں چپ رہتے رہتے، کوئی سنتا تو ہم بھی کچھ کہتے، بات کی تو منہ کو آیا جگر، اس سے بہتر تھا کہ چپ رہتے۔ میرے امام کا یہ لٹا پٹا قافلہ اب کربلا سے نکلا۔ اب کربلا سے پہلے کوفے لایا گیا کیونکہ کوفہ کربلا کے بالکل قریب تھا، 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ پہلے کوفے لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد نے پھر کہا کہ ان کو قیدی بنا کے دمشق لے جاؤ، کیونکہ یزید کا تخت دمشق میں تھا، یزید وہاں کا حاکم تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلا بے شمار کرامتیں راستے میں وقوع پذیر ہوئیں، لیکن ان دنیا کے کتوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا، مشہور کر دیا گیا پورے زمانے میں۔ کہ حکومت کے کچھ باغی ہیں، بات کیا مشہور کی، حکومت کے کچھ باغی ہیں، انہوں نے حکومت سے ٹکر لی ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا تھا کسی کو کہ کون ہے۔ جن جن رستوں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا وہاں پہلے منادی کی گئی، کہا کہ حکومت کے کچھ باغیوں نے بغاوت کی ہے اور ان کا انجام دیکھ لو۔ نیزوں پہ سر ہیں، بیویاں پردے دار قیدی ہیں۔ ایک راستے پہ جگہ پہ قافلہ رکا، ایک عورت کھانا لے کر آئی، اس نے کہا قیدی ہیں، پردیسی ہیں۔ اس نے ترس کھایا، کچھ کپڑے کچھ چادریں کچھ کھانا لے کر آئی، سیدہ زینب کو پیش کیا، آپ نے دعا دی۔ جب دعا دی تو آپ نے فرمایا یہ کیا سمجھ کر تو لے کر آئی ہے؟ پورے راستے میں ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، تو بتا یہ کیوں لے کر آئی ہے؟ کہا اس کے پیچھے بھی راز ہے۔ کہا کیا مانگنا ہے مانگ۔ کہا مانگنا کچھ بھی نہیں، بس میرے لیے دعا کر دو۔ کہا پہلے راز بتا پھر میں دعا کر دیتی ہوں۔
کہا میں بچپن میں چھوٹی تھی تو مدینے میں رہتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی۔ ایک دن سیدہ نے کہا تھا، بعض کتابوں میں نے پڑھا اس بی بی کا نام بھی زینب تھا، کہ زینب کہیں پہ پردیسی اور قیدی نظر آئیں تو ان کی خدمت کرنا۔ جب سیدہ زینب نے سنا، کہا بتا دعا کیا کروانا چاہتی ہے؟ کہا جب میں مدینے سے چلی تھی تو میرا بچپنا تھا، میں سیدہ زہرا کے گھر کام کرنے جاتی تھی، ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، نام اس کا زینب تھا، ان کے 2 بیٹے تھے حسن حسین، میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ تو پردیسی ہے، تو قیدی ہے، تو مسافر ہے، میرے لیے دعا کر، مجھے زندگی میں دوبارہ زینب اور حسین مل جائے۔ فرمایا پھر تیری دعا قبول ہوگی، دعا نہ کروا۔ کہا بی بی وہ کیا؟ کہا جس زینب کو تو بچپن میں ملی تھی وہ تیرے سامنے ہے، جس حسین کے ساتھ کھیلتی رہی ہے وہ سر نیزے پہ کھڑا ہے۔ یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے، امام ابن عساکر نے یہ بات لکھی ہے، ایک جگہ سے میرے حسین کا یہ قافلہ گزرا، رات کا وقت ہے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا تھا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، 15واں سپارہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کوئی قاری قرآن۔ اس نے آیت پڑھی کہ ان اصحاب الکہف، اصحاب کہف کے جو کہا، وہ جو کہف کے اصحاب تھے، کیا ہی عجیب نشانی تھے، کیا عجیب تھا کہ مدت ہو گئی سوئے رہے، ان پہ موت بھی نہیں آئی، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ آیت پڑھی نا، سر حسین نیزے پہ بلند تھا، تو میرے امام حسین کے سر سے آواز آئی، یا قارئ القرآن، او قرآن پڑھنے والے ذرا باہر نکل۔ اور میں قرآن پڑھنے والے باہر نکل، تو کہتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، ان قتلی و حملی، باہر نکل، میرا قتل کر دیا جانا اور نیزے پہ سر بلند ہونا، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ آخر کار یہ قافلہ بڑی منزلوں سے گزرا، دمشق پہنچا، یزید کے دربار میں۔ یزید کے دربار کے اندر سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا، امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا، اگلے جمعے میں آپ کو وہ خطبہ سناؤں گا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب سید زادی نے وہاں خطبہ دیا ہے تو کیا انداز تھا، کیا لفظ تھے، اور امت کے لیے اس میں کیا سبق تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا